معزز ناظرین السلام علیکم۔ تو ناظرین کورلس اورخان کی ایک اور شاندار ایپیسوڈ ریلیز کر دی گئی۔ اس ایپیسوڈ میں جو واقعات دکھائے گئے انہوں نے شائقین کو کشم و کش میں مبتلا کر دیا، جیسے کہ شہنشاہ پر حملہ ہونا، شہنشاہ کا اپنے ہی کمانڈر کو قتل کر دینا، نیلوفر کی بہن کی اچانک انٹری، فاطمہ فلاویوس کا قصہ، اور سب سے اہم یہ کہ یہاں پر شاہین شاہ بیگ تیمورتاش کے ساتھ اتحاد بنانے کے لیے عثمان بے کے خلاف جانے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات تفصیل سے دیں گے کہ آخر شہنشاہ پر حملہ کرنے والے کون تھے، کیا شہنشاہ اس حملے کے بعد بچ جائے گا یا پھر شہنشاہ کی موت ہونے والی ہے۔ اس بارے مکمل دلائل کے ساتھ اور تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کو آگاہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ شہنشاہ نے ازنی کے گورنر کو کیوں قتل کیا، جبکہ دونوں کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ اورخان بے کو شکست دینا، مگر بجائے یہاں پر اپنے گورنر کی حمایت کرتا شہنشاہ نے اپنے ہی گورنر کو سب کے سامنے قتل کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ بات کریں گے ڈیفنی خاتون کے حوالے سے، جو کہ نیلوفر خاتون کی بہن دکھائی گئی۔ آخر ڈیفنی کا کردار سیریز میں کیسا ہوگا، کیا ڈیفنی کا کردار سیریز کے لیے اور خاص طور پر عثمانیوں کے لیے بہترین ثابت ہوگا، یا پھر یہ بھی ان کی دشمن بن کر ان کے خلاف مزاحمت کرے گی۔ اور یہاں پر سب سے اہم یہ کہ فاطمہ اور فلاویوس کی کہانی کا آگے کیا ہوگا جب فلاویوس کی حقیقت فاطمہ خاتون کو معلوم ہو جائے گی۔ کیا اس سب کے بعد بھی فاطمہ خاتون کے دل میں فلاویوس کے لیے محبت رہے گی یا پھر یہ نفرت میں بدلنے والی ہے؟ تو ان تمام تر سوالات کے ساتھ ساتھ آنے والی اقساط کے حوالے سے آپ کو نہایت اہم انفارمیشن سے آگاہ کریں گے۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ تو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں بالا خاتون اور شیخ ادابالی کے حوالے سے۔ جب سے کورلس اورخان سیریز کا آغاز ہوا ہے، ہم نے شیخ ادابالی کا نام کئی بار سنا ہے۔ جب بھی سوگوت کی بات کی جاتی ہے تو شیخ ادابالی کا نام دہرایا جاتا ہے، اور حالیہ قسط میں ہم نے شیخ کے روپ میں نئے کرداروں کو دیکھا۔ آخر یہ کردار کون ہوں گے؟ یہاں پر ویورز سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ شیخ ادابالی ہو جن کا بار بار ذکر کیا گیا۔ تو ویورز ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ یہاں پر نہ ہی شیخ ادابالی اور نہ ہی بالا خاتون کی انٹری ہو سکتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کے لحاظ سے ان دونوں کی وفات سال 1324 میں ہوئی، اور جبکہ سیریز میں دکھائے جانے والا دور سال 1326 کا ہے، تو اس اعتبار سے ان دونوں کی وفات ہوئے تقریباً 1.5 سے 2 سال گزر چکے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کرداروں کو اب سیریز میں شامل نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ یہ کردار اب سیریز میں کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ البتہ جس نئے کردار کو سیریز میں شامل کیا گیا ہے وہ شیخ موسیٰ کا ہوگا، اور یہ کردار آنے والی اقساط میں سیریز کے لیے نہایت اہم ہوگا۔ یعنی جس طرح ارطغرل غازی سیریز میں شیخ ابن العربی، کورلس عثمان میں شیخ ادابالی تھے، اسی طرح کورلس اورخان میں شیخ موسیٰ کا کردار نہایت اہم ہونے والا ہے، کیونکہ ہر مشکل میں اورخان بے کی رہنمائی کریں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ تو ناظرین اگر ہم تاریخ کے حوالے سے بات کر ہی رہے ہیں تو یہاں پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں شہنشاہ اینڈری نکوس کے کردار کے حوالے سے، جسے تیر لگا اور زخمی ہو گیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ کیا اس تیر کے لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے گی یا پھر یہ بچ جائے گا۔ اگر تاریخ کے اوراق دیکھے جائیں تو شہنشاہ اینڈری نکوس ثانی کی موت سال 1334 میں ہوئی، اور اس کی حکومت بازنطینی ریاست پر سال 1282 سے لے کر سال 1328 میں ہوئی تھی۔ سال 1328 میں سے ریاست کے تخت سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اور ایک بار پھر سے ہم یہ جانتے ہیں کہ کورلس اورخان میں دکھائے جانے والا یہ دور سال 1325 کے آخر یا سال 1326 کا آغاز ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اینڈری نکوس ثانی کی یہاں پر نہ ہی موت ہوگی اور نہ ہی اسے تخت سے ہٹایا جائے گا، بلکہ یہ کردار برسا کی فتح کے بعد بھی سیریز کا حصہ رہے گا، اور آنے والی اقساط میں ہم کئی نئے معاملات میں بھی اینڈری نکوس کو اورخان بے کے مد مقابل دیکھیں گے۔ لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر حملہ کیوں کیا گیا، اور دوسرا سوال یہ کہ اس نے اپنے گورنر کو قتل کیوں کیا۔ تو ناظرین یہ دونوں سوال ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اینڈری نکوس جو پہلے یہاں پر اورخان بے کو ختم کرنے کے لیے اور برسا کے محاصرے میں برسا کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا، مگر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گورنر کو قتل کر دیتا ہے، کیونکہ وہ گورنر اورخان بے کے خلاف اعلان جنگ کر چکا تھا۔ اینڈری نکوس نے یہاں پر اورخان بے کے ساتھ سیاست کرنا چاہی۔ جب اس نے دیکھا کہ اورخان بے تلوار کے زور سے شکست نہیں کھائیں گے، جب اس نے محسوس کیا کہ لوگوں کے دلوں میں اورخان بے کے لیے محبت جاگ اٹھی ہے، اسے اور کسی کو بھی ایسی توقع نہیں تھی کہ اورخان بے ریاست کو اس طریقے سے چلائیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ ازنی کے لوگ بھی اورخان بے سے متاثر ہونے لگے ہیں، تو اس نے یہاں پر اورخان بے کے ساتھ ہاتھ ملانے کو ترجیح دیا، اور ازنی کا گورنر جو کہ اورخان بے کے خلاف جنگ لڑنے کی خواہش رکھتا تھا، اس نے سب کے سامنے اسے قتل کر دیا۔ مگر یہاں پر
اس کا یہ رویہ کسی کو پسند نہیں آیا۔ بظاہر یہاں پر شہنشاہ پر حملہ کیا گیا، مگر اس حملے کا مقصد صرف شہنشاہ کو ختم کرنا نہیں تھا بلکہ اورحان بے کو بھی مارنا تھا۔ مگر یہاں پر حیرت انگیز چیز یہ نظر آئی کہ جو بھی انہیں قتل کرنا چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ نیلوفر خاتون کو کوئی بھی نقصان نہ ہو، یعنی حملہ کرنے والا نیلوفر خاتون سے کچھ خاص محبت رکھتا تھا، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ نیلوفر خاتون کی بہن ڈیفنے ہی ہوگی۔ آخر ڈیفنے نے یہ حملہ کیوں کیا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اگر اس حملے کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ شہنشاہ نے اورحان بے کے ساتھ ہاتھ ملانے کو ترجیح دی، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیفنے کے دل میں اورحان بے کے لیے کتنی نفرت ہے، وہ ترکوں سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ اور اگر اس کے پیچھے کوئی اور بڑی وجہ یا کوئی اور حقیقت ہے تو اس سے بھی جلد پردہ اٹھ جائے گا۔ یہ راز زیادہ دیر تک راز نہیں رہے گا کہ ڈیفنے نے یہ حملہ کیوں کروایا، اور اگر یہاں پر اس کی وجہ شہنشاہ کا اورحان بے کی طرف جھکاؤ اور اپنے گورنر کو قتل کرنا نہ ہوا تو ڈیفنے کا کردار ایک مثبت کردار بھی بن سکتا ہے، اور اس بات کے کافی امکانات ہے کہ ڈیفنے کا کردار سیریز کے لیے ایک مثبت کردار ہوگا کیونکہ اس کا تعلق نیلوفر کے ساتھ ہے۔ خیر، سیریز کا اگلا ٹریلر ریلیز ہونے کے بعد یہ حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی کہ اس کے پیچھے حقیقی وجہ کیا تھی۔ اب بات کرتے ہیں شاہین شاہ بے اور تیمورتش کے اتحاد کے حوالے سے۔ ہم نے حالیہ قسط میں دیکھا کہ تیمورتش اور شاہین شاہ بے کے درمیان اتحاد ہو جاتا ہے، کیونکہ شاہین شاہ بے کے حوالے سے تیمورتش کو معلوم ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ علاؤدین بے ریاست کے تخت پر بیٹھے، کیونکہ وہ اورحان بے کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تیمورتش اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھ شاہین شاہ کو ملانے کے لیے اسے پیشکش کرتا ہے۔ تیمورتش نے یہاں پر شاہین شاہ بے کے ساتھ طاقت کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ تم اپنے اتحادی قبائل کو یہاں پر جمع کرو اور وقت آنے پر یہ قبائل میرا ساتھ دیں گے، اور بالکل ایسے ہی شاہین شاہ بے نے اپنے پسند کے قبائل کو ان سرزمینوں پر جمع کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ یہ پیغام یہاں پر شاہین شاہ کو مزید طاقت دے گا۔ وہ قبائل جو شاہین شاہ کی مرضی سے یہاں پر تعینات کیے جائیں گے وہ نہ صرف شاہین شاہ کو مضبوط کر دیں گے بلکہ تیمورتش کی حمایت بھی یہاں پر شاہین شاہ کے ساتھ ہوگی۔ ویسے تو تیمورتش کا پلان یہ ہے کہ وہ شاہین شاہ کے ذریعے کائی قبیلے میں بغاوت کرے، شاہین شاہ کو سرداری کے لیے نامزد کرے، مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ شاہین شاہ بے چاہے اورحان بے کو پسند نہ کرتے ہوں یا پھر ان سے نفرت بھی کرتے ہوں، مگر ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور کبھی نہیں سنا کہ شاہین شاہ بے نے کوئی بھی ایسا فیصلہ کرنے کے لیے کہا ہو جو کہ ترکوں کے لیے اور کائی قبیلے کے لیے نقصان دہ ہو۔ حتیٰ کہ انہوں نے اورحان بے کی سرداری کا فیصلہ بھی قبول کر لیا صرف اس لیے کہ وہ کائی قبیلے کی سلامتی کے لیے بہترین فیصلہ تھا۔ تو میرا نہیں خیال کہ شاہین شاہ بے عثمان بے کے ساتھ ایسی بڑی غداری کریں گے، نہ ہی عثمان بے کے ساتھ، نہ ہی اورحان بے کے ساتھ، اور نہ ہی کائی نسل کے ساتھ وہ ایسی غداری کرنے والے ہیں، بلکہ حقیقت میں یہ کھیل تیمورتش کے ساتھ کھیلا جائے گا۔ تیمورتش یہاں پر سوچے گا کہ یہ طاقت اس کے لیے جمع کی جا رہی ہے، اور وہ یہ سوچے گا کہ وقت آنے پر شاہین شاہ بے اس کی حمایت کریں گے، مگر حقیقت میں یہ سب کچھ اسی کے خلاف استعمال ہوگا۔ فی الحال کے لیے اورحان بے نے شاہین شاہ بے کے ساتھ مل کر تیمورتش کا معاملہ بند کر دیا تاکہ برسا کی فتح میں کوئی بھی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ اب یہاں پر شاہین شاہ بے تیمورتش کے ساتھ کھیل کھیلتے رہیں گے تاکہ تیمورتش برسا کی فتح میں رکاوٹ نہ ڈالے اور نہ ہی عثمانی لشکر پر حملہ کرے۔ وہ یہی سوچے کہ شاہین شاہ بے یہ سارے معاملات خود سنبھال لیں گے، مگر جب اورحان بے برسا کو فتح کر لیں گے تو اس کے بعد باری تیمورتش کی بھی آئے گی۔ دیگر منگول کمانڈروں کی طرح انجام تیمورتش کا بھی مختلف نہیں ہوگا، وہ بھی جلد اورحان بے کی تلوار کا مزہ ضرور چکھے گا۔ اور اگر بات کریں فلاویوس اور فاطمہ خاتون کے حوالے سے تو یہ کہانی اب کافی آگے بڑھ چکی ہے۔ اب فاطمہ خاتون فلاویوس کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کی خواہش نہیں رکھتی، اسی وجہ سے یگت بے کو بار بار اگنور کیا جا رہا ہے۔ مگر ناظرین، آنے والی ساتھ میں فلاویوس کی حقیقت فاطمہ خاتون کے سامنے کھل کر آ جائے گی، جس کے بعد فاطمہ خاتون کو بڑا جھٹکا لگے گا کہ اس نے سوچے سمجھے بغیر یہ کیا کر ڈالا، اور میرے خیال سے یہاں پر دیر نہیں لگے گی کہ فاطمہ خاتون کی یہ محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ فلاویوس جیسا کمانڈر جو کہ عثمانیوں کو کافی نقصان پہنچا چکا ہے، اس سے فاطمہ خاتون کی یہ محبت نہیں بلکہ نفرت میں بدل جائے گی، کیونکہ فاطمہ خاتون کے لیے اپنا خاندان، اپنا قبیلہ اور یہ ریاست ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ تو ویورز، اس کہانی کا انجام کیا ہوگا اس کے بارے ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر تو فلاویوس موزالون کا بیٹا نہ ہوا اور اس کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہو تو شاید اس کہانی کے انجام پر ان دونوں کی شادی دیکھنے کو ملے۔ تو اس بارے آنے والی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بات کریں گے، اور اس بارے آپ بھی بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا ان دونوں کی شادی ہونی چاہیے۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔